ایک شخص اپنی گاڑی دھو رہا تھا۔ گاڑی بالکل نئی تھی، چند دن پہلے خریدی گئی تھی۔ اس کا 4 سالہ بیٹا آیا اور پتھر اٹھا کر گاڑی پر اسکریچ ڈالنا شروع کر دیے۔ یہ دیکھ کر وہ شخص غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے اپنے 4 سالہ بچے کا ہاتھ پکڑا اور اس پر کئی ضربیں لگائی۔ وہ شخص یہ بھول گیا تھا کہ اس کے ہاتھ میں نٹ کھولنے والا رینچ ہے۔ اس نے رینچ سے اپنے 4 سالہ بیٹے کے ہاتھ پر خوب ضربیں لگائیں اور پھر کیا ہوا؟ بچے کو ہسپتال لے جایا گیا اور بہت زیادہ فریکچر کی بنا پر بچے کی زخمی ہاتھ کی تمام انگلیاں کاٹنی پڑی۔ جب بچے کو ہوش آیا تو اس نے اپنے ابا کو دیکھا تو دھیمی سی آواز میں آنکھوں میں پانی لیے بولا، بابا میری انگلیاں کب واپس آئیں گی؟ باپ کے پاس اپنے بچے کے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ افسردہ ہوا اور خاموش رہا۔ وہ گھر آیا اور غصے میں اپنی کار کو ٹانگوں سے ضربے لگانے لگا۔ تھک ہار کر وہ کار کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ اسی وقت اس کی نگاہ اس سکریچ پر پڑی جو اس کے 4 سالہ بیٹے نے پتھر سے لگائے تھے۔ وہ سکریچ نہیں تھے، اس نے پتھر سے گاڑی پر ایک فقرہ لکھا تھا، میرے بابا کی پیاری کار۔ اگلے ہی دن اس شخص نے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی۔ غصے اور پیار کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ خوبصورت زندگی گزارنے کے لیے ان دونوں میں کون سا مناسب راستہ ہے۔ پہلے وقتوں میں چیزیں استعمال کی جاتی تھیں اور انسانوں سے پیار کیا جاتا تھا۔ ہمارے دور کا المیہ یہ ہے کہ چیزوں سے پیار کیا جاتا ہے اور انسانوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ جانتے ہیں ایسا کیوں ہوا؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ جی ہاں، یہ سب مغربی تعلیم کے حصول کے بعد ہوا۔ نہ رشتوں میں پیار رہتا ہے اور نہ ہی احساس رہتا ہے، نہ محبت رہتی ہے اور نہ ہی ان کی قدر و قیمت رہ جاتی ہے، تو فقط دنیا اور دنیا کے مال کی محبت۔ اسی لیے تو ہر دوسرا شخص وہ اپنے بچے کو اسکول کالج کی تعلیم سے آراستہ کرنا چاہتا ہے، فقط اس لیے کہ بچہ پڑھ لکھ کر اچھی جگہ نوکر ہو جائے گا اور دنیا کی آسائشوں کے سمندر میں اپنی کشتی کو رواں دواں کیے رکھے گا۔ مگر بیچارے والدین یہ بھول جاتے ہیں کہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی۔ کافروں کی تعلیم نے جب سے ہماری وساقتہ، تہذیب و تمدن، فکر و عمل اور علم و ہنر یعنی ہمارا ہم سے سب کچھ چھین لیا، تو ان کی تعلیم ہمیں اللہ کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کا پابند بنائے گی۔ کاش اگر ہم غور کرتے تو یقین کیجئے خود بخود نتیجہ اخذ کر لیتے کہ احکامات کی پاسداری تو بہت دور کی بات ہے۔ اس تعلیم نے تو ہمیں مسلمان ہی نہیں رہنے دیا۔ ہم تو پرلے درجے کے منافق بن چکے ہیں۔ نہ قول و فعل میں ہماری پہچان اسلامی رہی، نہ ملبوسات اور رہن سہن میں ہماری پہچان اسلامی رہی، نہ تعلیم، نہ تہذیب، نہ سیاست، نہ معیشت، نہ معاشرت۔ الغرض ہر جہت میں ہم کافروں کے احکامات کے پابند ہیں اور بچوں کو مسلمان بھی رکھنا چاہتے ہیں۔ ہاں، بچے ضرور مسلمان رہیں گے، مگر بالکل ایسے جیسے عیسائیوں کے بچے، یہودیوں کے بچے، ہندوؤں اور سکھوں کے بچے، اسی طرح مسلمانوں کے بھی بچے مسلمان ہی رہیں گے، مگر فقط نام کے۔ جی ہاں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ سب کچھ تعلیمات اسلامیہ سے دوری کا نتیجہ ہے۔ حکمران تو بیچارے پہلے ہی کافروں کے غلام ہیں اور ان کی غلامی میں ہر وہ کام کریں گے جو ان کے آقاؤں کو پسند ہوگا، مگر جب تک آپ بیدار نہیں ہوں گے، اپنی نسلوں کو کافروں کی تعلیم سے دور نہیں کریں گے، نہ معاشرہ بدلے گا اور نہ ماحول میں تبدیلی آئے گی اور نہ حکمرانوں کو اپنے آقاؤں سے آزادی مل پائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں دیندار ہو جائیں، دین پر چلنے والی بن جائیں، اللہ کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی پابند بن جائیں، تو انہیں اسلام کی روشنی سے منور کیجیے۔ جانتے ہیں نا کیوں؟ وہ اس لیے کہ یہ بچے کافروں کے نہیں مسلمانوں کے ہیں، اور مسلمانوں کے بچے تعلیمات اسلامیہ سے روشن ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں دیندار ہو جائیں، دین پر چلنے والی بن جائیں، اللہ کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی پابند بن جائیں، تو انہیں اسلام کی روشنی سے منور کیجیے۔ جانتے ہیں نا کیوں؟ وہ اس لیے کہ یہ بچے کافروں کے نہیں مسلمانوں کے ہیں، کافروں کے اندھیروں سے نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین یا رب العالمین۔ علامہ اقبال بھی عورتوں کی تعلیم کے بہت سخت خلاف تھے۔ آپ اپنی شاعری میں فرماتے ہیں، مغربی نظام تعلیم کو لے کر لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، قوم نے ڈھونڈ لی فلاح کی راہ، روش مغرب ہے مد نظر، وضع مشرق کو جانتے ہیں گناہ، یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ۔ آپ نے تو فقط یہ فرمایا کہ پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ، یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین، ڈرامہ دکھائے گا کیا سین۔ یہاں تو پوری فلم ریلیز ہو چکی ہے، ہر طرف اسکولوں کالج سے نکلنے والی نئی نسل فلمیں، گانے، ڈرامے، نہ جانے کیا سے کیا بنتی چلی جا رہی ہے۔ کبھی غور کیا آج مسلمان نے کہ میری بیٹی اور بہن کس طرح کے کپڑے زیب تن کرتی ہے، کہاں سے لاتی ہے، کیسے سلواتی ہے، کیا کچھ ہمارے سامنے ہو رہا ہے، مگر ہم لوگ مردہ ہونے کے سبب کچھ بھی اب پیش نظر نہیں رکھتے۔ یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ۔ خدا را جاگ جاؤ، یہود و نصارہ کا سازشی نظام تعلیم کا زہریلا دودھ مت پلاؤ اپنی نسلوں کو، اپنے ننھے وقت جگر کو۔ یہ دودھ پلاؤ گے تو وہ زندہ تو رہیں گے مگر اسلام کے دشمن بن کر۔ آج اگر والدین خود کو زمانہ طالب علمی میں لے جا کر صرف ایک بار، تو یقیناً ان پر یہود و نصارہ کی یہ سازش خود بخود کھل جائے گی کہ کس طرح میٹھا زہر ہماری نسلوں میں سرایت کرتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اسکولوں کالج میں ہمارے نونہانوں کو زیادہ خرچ کرنا، فیشنیبل بنانا، فلمی ایکٹر اور نہ جانے کیا کچھ بنایا جاتا ہے کہ لمبی فہرست ہے۔ الغرض خراب صحبتوں سے صحت اور مذہب دونوں برباد ہو جاتے ہیں۔ نہ ماں کا ادب، نہ باپ کی پہچان، نہ بیوی کے حقوق، نہ اولاد کی پرورش سے واقف۔ ان کے ذہن میں اعلیٰ ترقی آئی تو فقط یہ آئی کہ لوگ ہمیں انگریز سمجھیں۔ بھلا اپنے آپ کو دوسری قوم میں فنا کر دینا بھی کوئی ترقی ہوتی ہے؟ اگر کوئی معقول جگہ نہ ملی تو ان مغرب زدہ بیچاروں کو بہت مصیبت سے دوچار ہونا پڑتا ہے، کیونکہ کالج میں خرچ کرنا سکھایا جاتا ہے، کمانا نہیں سکھایا جاتا، کھانا سکھایا جاتا ہے مگر کھلانا نہیں سکھایا جاتا، اپنے کام نوکروں سے کرانے سکھائے جاتے ہیں، خود کرنا نہیں سکھائے جاتے۔ نہ پڑھتے تو سوچ رہا کھاتے کما کر، وہ کھو گئے اور تعلیم پا کر۔ اب غور کیجئے گا کہ اکثر قاتل، بدماش، چور، لٹیرے یہ تمام کون ہیں؟ یہ تمام گریجویٹ ہی ہیں، ڈاکو ہیں، بدماش ہیں، پڑھے لکھے ہیں سارے، مگر کون سی تعلیم سے؟ مغربی تعلیم سے، کیونکہ مغربی تعلیم کے اندر اسلام نہیں ہے، اور اگر اسلام ہوتا تو ہم ایک دوسرے کا احساس کرتے، پیار کرتے، محبت کرتے، ادب کرتے، دوسروں کے حقوق کی پاسداری کرتے۔ والدین اپنے زمانہ طالب علمی میں اگر وہ پڑھے ہیں اسکولوں، کالج، یونیورسٹیوں سے، تو اب یقین کیجیے تو آپ نے ان تہواروں کے نام تک نہیں سنے ہوں گے جو آج کچھ اس طرح کے ناموں سے موسوم ہیں۔ ویلنٹائن ڈے، مدر ڈے، فادر ڈے، ٹیچر ڈے، روز ڈے، مینا بازار، ہولی، چاٹی ریس، فیشن شو، میوزیکل شو، اپریل فول، ورائٹی شو وغیرہ وغیرہ، پتہ نہیں کون کون سے ڈیز اب منائے جا رہے ہیں، اور ماں باپ خوش ہیں۔ مگر افسوس کہ یہود و نصارہ کا نظام تعلیم سلو پوائزن کی طرح پوری امت مسلمہ میں اس قدر سرایت کر چکا ہے کہ اب والدین یہود و نصارہ کے ان تہواروں کو اپنے بچوں کے ساتھ منانے سے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچتے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے ان تہواروں کا ہمارے اسلامی تہذیب و تمدن سے کیا واسطہ، کیا تعلق۔ غیرت ایمانی، جذبہ جہاد جو امت مسلمہ کا ایک آہنی ہتھیار ہوا کرتا تھا، وہ کس قدر آج زنگ آلود ہو چکا ہے۔ خدا را اب اس زنگ کو تار نہیں ہوگا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، علم کی جستجو جس رنگ میں بھی کی جائے عبادت کی ایک شکل ہے۔ آپ فرماتے ہیں، نوجوانوں کو میری آہو سحر دے، پھر ان شہین بچوں کو بالوں پر دے۔ خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ آپ چاہتے تھے کہ مسلمان طلبہ نہ صرف کردار اور عمل کے لحاظ سے یادگار اسلاف بنتے، بلکہ علم و تحقیق میں علماء ربانی کا عملی نمونہ بھی پیش کرتے۔ آپ فرماتے ہیں، سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا کام تم سے دنیا کی امامت کا۔ عمر لمحہ بلہمہ گزرتی جاوے ہے، ہوش مگر تم کو نہ آوے ہے۔ دین بھی گیا، دنیا بھی گئی، کیا ہوا حاصل؟ سازشی تعلیم تم سے سب کچھ لے جاوے ہے۔ ہمارا ننھا منا کم سن بچہ، ذرا غور تو کیجئے، باغ کا مالی جب بھی کوئی پودا لگاتا ہے تو پودے کی حفاظت کے لیے ایک چھڑی بھی ساتھ لگا دیتا ہے تاکہ ننھا سا پودا سیدھا پروان چڑھے، مگر افسوس
ہمارا ننھا سا بچہ جس کو پودے سے بھی کہیں زیادہ حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے، افسوس، صد افسوس، پرواہ کرتے ہیں تو وہ صرف اس معاملے میں کہ ہمارا شہزادہ، ہماری شہزادی سکول وقت پر جائے، ٹیوشن وقت پر جائے، اس کے کھیلنے کا کیا وقت ہے، سونے کا کیا وقت ہے، فلمیں، گانے، ڈرامے دیکھنے کا کیا وقت ہے، اس کے عمدہ کپڑے بنوانے ہیں، اعلیٰ سہولیات زندگی فراہم کرنی ہے۔ اس دور دھوپ میں ہر نئے دن کا یہی معمول، یہی فکر، یہی جستجو لگی رہتی ہے۔ مگر افسوس، ایک دن میں 5 وقت کی نماز جو اللہ کریم نے تمام مسلمانوں پر مقررہ اوقات پر فرض فرمائی ہے اور حکم دیا ہے، مگر افسوس کہ یہ حکم ہمارے بیٹے اور بیٹی پر آج نہ جانے ہم کو کیا ہو گیا۔ کیا یہ حکم ہمارے بچوں کے لیے نہیں ہے؟ اللہ کریم کے حضور ادائیگی سے رہ جاتی ہے نمازیں، مگر افسوس اس پر کہ والدین کے ماتھوں پر بال تک نہیں پڑتے۔ کبھی تو سوچے، غور تو کریں، ہم کون ہیں، کن کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہماری وابستگی کس دین کے ساتھ ہے؟ ہم خود کو اللہ کریم کے بندے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کہلوانے والے کیوں اپنے دین اسلام سے اتنی غفلت برت رہے ہیں؟ کبھی سوچو تو صحیح کہ آخر کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے ایسے عوامل ہیں جو دین اسلام کے احکامات سے ہم کو دور کیے جا رہے ہیں؟ جواب ملتا ہے صرف اور صرف ایک ہی عمل ہے، اور وہ ہے کافروں کا سازشی نظام تعلیم جو اسکول، کالج اور یونیورسٹیوں میں نافذ ہے۔ یا اللہ کریم ہمیں سازشی نظام تعلیم کی لعنت سے محفوظ فرما، اور ہم اپنے بچوں کو تعلیمات اسلامیہ سے جوڑیں۔ جانتے ہیں نا کیوں جوڑیں؟ اس لیے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں۔ ہم لوگوں نے اپنے بچوں کو تعلیمات اسلامیہ سے نہیں جوڑنا تو پھر اور کنہوں نے جوڑنا ہے؟ یا اللہ تعالی ہمیں زندگی اسلام پر اور موت کامل ایمان پر عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ہمارا ذہن دین اسلام سے اس قدر دور کر دیا گیا ہے کہ آج ہم دین اسلام کے بنیادی احکامات تک نہیں جانتے۔ مال و زر کی تقسیم، دنیاوی رکھ رکھاؤ، خوشی غمی، صحت اور بیماری اور طرح طرح کے دنیاوی معاملات میں خوب سوچ و بچار اور غور و فکر کرتے ہیں، مگر ہم نے اپنے دین کے متعلق نہ ہی کبھی سوچا اور نہ ہی کبھی جاننے کی کوشش کی۔ بس جو دل میں آئے کرتے ہیں اور کیے ہی جا رہے ہیں۔ علم حاصل کرنے کی جس قدر اہمیت دین اسلام نے اجاگر کی ہے، اتنی کسی اور مذہب میں نہیں ملتی۔ اس کا اندازہ قرآن کریم کی پہلی وحی کے نزول سے ہی لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میں تخلیق انسانی کے ساتھ تعلیم انسانی کا ہی بیان ہے۔ تعلیم ہی وہ جوہر ہے جو حضرت انسان کو دوسری تمام تر مخلوقات سے ممتاز اور اعلیٰ و اشرف بناتی ہے۔ وہ علم ہی کی طاقت تھی جس نے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فوقیت دی اور مسجود ملائکہ بنایا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کا مفہوم ہے، علم اسلام کی زندگی ہے، یعنی اسلام کا تمام تر دار و مدار علم پر منحصر ہے۔ علم ہی ہے جس کی وجہ سے ہم اللہ کریم کے احکامات، اللہ کریم کی پہچان، اللہ کریم کی رضا اور در حقیقت دین اور دنیا کے ساتھ آخرت کی بھلائی بھی اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ہم دینی علوم سیکھ کر اللہ کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے رشتے کو مضبوط سے مضبوط تر بنا سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ موجودہ دور کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دنیاوی علوم و فنون میں بھی کمال حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ بعض مرتبہ عصری علوم کا حاصل کرنا ناگزیر ہو جاتا ہے۔ اسی بنا پر شریعت پاک نے بعض ضروری علوم اور فنون کو سیکھنے کا فرض کفایہ قرار دیا ہے، مثلا طب، ہندسہ وغیرہ۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں میں خودی صورت فولاد۔ ہمارے مستقبل کے ہونہار آج دین اسلام کی تعلیمات سے دور ہونے کی وجہ سے کافروں کے نہ صرف نظام کے قریب ہو چکے ہیں بلکہ ان کے محافظ بن کر ان کی وضاحت اپنا کر پہچانے ہی نہیں جاتے کہ یہ کافر ہیں یا مسلمان ہیں۔ لہٰذا غور کیجئے، ہمیں اپنے تعلیمات اسلامیہ کی روشنی سے خود کو منور کرنا ہوگا، اندھیروں کو دور کر کے اجالوں کو عام کرنا ہوگا۔ ہمارے ہونہاروں کے احساسات، جذبات اور دل کی دھڑکنوں میں اللہ کریم کا خوف اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجزن کرنا ہوگا۔ ہمارے ہونہاروں کو اخلاقی اعتبار سے اور روحانی اعتبار سے مرد مومن بھی بننا ہوگا اور مجاہد بھی بننا ہوگا۔ اللہ کریم کا خوف اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے دلوں کو منور بھی کرنا ہوگا۔ ہمارے ہونہاروں کے اندر اتنی جرت بھی ہو کہ وہ باطنی طاقتوں کو للکارنے اور دنیا کے فرعونوں کے سامنے اپنی گردن کو اکڑا کر رکھے، اور اتنی عاجزی انکساری بھی ہو کہ رات کی تنہائی میں اپنی گردن کو اللہ کریم کے حضور جھکائے بھی رکھیں۔
مفکر اسلام علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا، تمدن آفری خلا کے آئینے جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ، گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا، غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشین کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فضول تر ہے وہ نظارہ، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ، گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان ہم کو دے مارا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، دیکھیں جن کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ۔ جی ہاں پیارے ساتھیوں، کہتے ہیں کہ صبح کا بولا اگر شام کو گھر لوٹ آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ خدا کے لیے آئیے اور اپنی تعلیمات اسلامیہ کا دامن تھام لیجئے۔ اب بھی وقت ہے کہ آج والدین اپنے نونہالوں کے دنیاوی مستقبل اور حقیقی مستقبل یعنی آخرت کو تباہ ہونے سے بچائیں۔ یہ ناگزیر ہے، یہ ضروری ہے اور یہی سب سے ضروری ہے، لیکن یہ خواب اس وقت تک شرمندہ تعبیر ہو نہیں سکتا جب تک امت مسلمہ اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں سے اپنے بچوں کو، جہاں پر فرسودہ لادینی اور غلامانہ سازشی نظام تعلیم ہے، ان سے ان کو چھٹکارا نہ دلائیں اور اس کے خلاف بغاوت کے لیے آمادہ نہ ہوں، اور جب تک اسلامی نظام تعلیم مرتب نہ ہوں اپنے بچوں کو ان اداروں سے باہر نکالیں، کیونکہ وہ ادارے جب ہمارے ہیں ہی نہیں تو بچے وہاں سے کچھ سیکھ بھی نہیں سکتے۔ وہ جن کی تعلیم ہے، جن کی تہذیب ہے، جن کی ثقافت اور لٹریچر ہے، وہ انہی کو اپنے ساتھ ملاتے چلے جا رہے ہیں۔ امت مسلمہ کے درد مند افراد میدان عمل میں اتریں اور پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سازشی نظام تعلیم کے مظہر اثرات سے آگاہ کریں اور اپنے فرائض منصبی سے عہدہ برآ ہوں۔ آج ہر دوسرا شخص جانتا ہے کہ اس کا بچہ اور اس کی بچی سکول اور کالج اور یونیورسٹیوں کی تعلیم پا کر کیا بنتا چلا جا رہا ہے۔ بیٹی ہے تو ماں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرتی ہے، بیٹا ہے تو باپ کو یار اور اوئے کہہ کر بلاتا ہے۔ یہ سب کچھ اگر ہمیں سہنا پڑ رہا ہے، دیکھنا پڑ رہا ہے، سننا پڑ رہا ہے، تو اس کی صرف اور صرف یہی وجہ ہے کہ ہمارے بچے تعلیمات اسلامیہ سے دور ہیں۔ خدا کے لیے اپنے بچوں کو تعلیمات اسلامیہ کے نور سے روشن کیجیے۔ جانتے ہیں نا کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ مسلمان ہیں۔ ہم نے اپنے بچوں کو تعلیمات اسلامیہ سے نہیں جوڑنا تو پھر اور کس نے جوڑنا ہے؟ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمارا ذہن دین اسلام سے اس قدر دور کر دیا گیا ہے کہ آج ہم دین اسلام کے بنیادی احکامات تک نہیں جانتے۔ مال و زر کی تقسیم، دنیاوی رکھ رکھاؤ، خوشی غمی، صحت اور بیماری اور طرح طرح کے دنیاوی معاملات میں خوب سوچ و بچار اور غور و فکر کرتے ہیں، مگر ہم نے اپنے دین کے متعلق نہ ہی کبھی سوچا اور نہ ہی کبھی جاننے کی کوشش کی۔ بس جو دل میں آئے کرتے ہیں اور کیے ہی جا رہے ہیں۔ علم حاصل کرنے کی جس قدر اہمیت دین اسلام نے اجاگر کی ہے، اتنی کسی اور مذہب میں نہیں ملتی۔ اس کا اندازہ قرآن کریم کی پہلی وحی کے نزول سے ہی لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میں تخلیق انسانی کے ساتھ تعلیم انسانی کا ہی بیان ہے۔ تعلیم ہی وہ جوہر ہے جو حضرت انسان کو دوسری تمام تر مخلوقات سے ممتاز اور اعلیٰ و اشرف بناتی ہے۔ وہ علم ہی کی طاقت تھی جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فوقیت دی اور مسجود ملائکہ بنایا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کا مفہوم ہے، علم اسلام کی زندگی ہے، یعنی اسلام کا تمام تر دار و مدار علم پر منحصر ہے۔ علم ہی ہے جس کی وجہ سے ہم اللہ کریم کے احکامات، اللہ کریم کی پہچان، اللہ کریم کی رضا اور در حقیقت دین اور دنیا کے ساتھ آخرت کی بھلائی بھی اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ہم دینی علوم سیکھ کر اللہ کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے رشتے کو مضبوط سے مضبوط تر بنا سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ موجودہ دور کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دنیاوی علوم و فنون میں بھی کمال حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ بعض مرتبہ عصری علوم کا حاصل کرنا ناگزیر ہو جاتا ہے۔ اسی بنا پر شریعت پاک نے بعض ضروری علوم اور فنون کو سیکھنے کا فرض کفایہ قرار دیا ہے، مثلا طب، ہندسہ وغیرہ۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں میں خودی صورت فولاد،
ہمارے مستقبل کے ہونہار آج دین اسلام کی تعلیمات سے دور ہونے کی وجہ سے کافروں کے نہ صرف نظام کے قریب ہو چکے ہیں بلکہ ان کے محافظ بن کر ان کی وضاحت اپنا کر پہچانے ہی نہیں جاتے کہ یہ کافر ہیں یا مسلمان ہیں۔ لہٰذا غور کیجئے، ہمیں اپنے تعلیمات اسلامیہ کی روشنی سے خود کو منور کرنا ہوگا، اندھیروں کو دور کر کے اجالوں کو عام کرنا ہوگا، ہمارے ہونہاروں کے احساسات، جذبات اور دل کی دھڑکنوں میں اللہ کریم کا خوف اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجزن کرنا ہوگا۔ ہمارے ہونہاروں کو اخلاقی اعتبار سے اور روحانی اعتبار سے مرد مومن بھی بننا ہوگا اور مجاہد بھی بننا ہوگا۔ اللہ کریم کا خوف اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے دلوں کو منور بھی کرنا ہوگا۔ ہمارے ہونہاروں کے اندر اتنی جرت بھی ہو کہ وہ باطنی طاقتوں کو للکارنے اور دنیا کے فرعونوں کے سامنے اپنی گردن کو اکڑا کر رکھے، اور اتنی عاجزی انکساری بھی ہو کہ رات کی تنہائی میں اپنی گردن کو اللہ کریم کے حضور جھکائے بھی رکھے۔ مفکر اسلام علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا، تمدن آفری خلا کے آئینے جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ، گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا۔ غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشین کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فضول تر ہے وہ نظارہ، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ، گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان ہم کو دے مارا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی دیکھیں جن کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ۔ جی ہاں پیارے ساتھیوں، کہتے ہیں کہ صبح کا بولا اگر شام کو گھر لوٹ آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ خدا کے لیے آئیے اور اپنی تعلیمات اسلامیہ کا دامن تھام لیجئے۔ اب بھی وقت ہے کہ آج والدین اپنے نونہالوں کے دنیاوی مستقبل اور حقیقی مستقبل یعنی آخرت کو تباہ ہونے سے بچائیں۔ یہ ناگزیر ہے، یہ ضروری ہے اور یہی سب سے ضروری ہے، لیکن یہ خواب اس وقت تک شرمندہ تعبیر ہو نہیں سکتا جب تک امت مسلمہ اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں سے اپنے بچوں کو جہاں پر فرسودہ لادینی اور غلامانہ سازشی نظام تعلیم ہے ان سے ان کو چھٹکارا نہ دلائیں اور اس کے خلاف بغاوت کے لیے مادہ نہ ہوں، اور جب تک اسلامی نظام تعلیم مرتب نہ ہوں اپنے بچوں کو ان اداروں سے باہر نکالیں، کیونکہ وہ ادارے جب ہمارے ہیں ہی نہیں تو بچے وہاں سے کچھ سیکھ بھی نہیں سکتے۔ وہ جن کی تعلیم ہے، جن کی تہذیب ہے، جن کی ثقافت اور لٹریچر ہے، وہ انہی کو اپنے ساتھ ملاتے چلے جا رہے ہیں۔ امت مسلمہ کے درد مند افراد میدان عمل میں اتریں اور پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سازشی نظام تعلیم کے مظہر اثرات سے آگاہ کریں اور اپنے فرائض منصبی سے عہدہ برآ ہوں۔ آج ہر دوسرا شخص جانتا ہے کہ اس کا بچہ اور اس کی بچی سکول اور کالج اور یونیورسٹیوں کی تعلیم پا کر کیا بنتا چلا جا رہا ہے۔ بیٹی ہے تو ماں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرتی ہے، بیٹا ہے تو باپ کو یار اور اوئے کہہ کر بلاتا ہے۔ یہ سب کچھ اگر ہمیں سہنا پڑ رہا ہے، دیکھنا پڑ رہا ہے، سننا پڑ رہا ہے تو اس کی صرف اور صرف یہی وجہ ہے کہ ہمارے بچے تعلیمات اسلامیہ سے دور ہیں۔ خدا کے لیے اپنے بچوں کو تعلیمات اسلامیہ کے نور سے روشن کیجیے۔ جانتے ہیں نا کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ مسلمان ہیں۔ ہم نے اپنے بچوں کو تعلیمات اسلامیہ سے نہیں جوڑنا تو پھر اور کس نے جوڑنا ہے؟ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔